کہا تم ایک بکری مجھے بیچ دو، میں اس کو ذبح کروں گا، کاٹوں گا، اس کا کھال اداڑوں گا اور جنگلوں میں پھینک آؤں گا، ان کی ہڈیوں کو، ان کے چمڑے کو جنگلوں میں پھینک دوں گا۔ تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئی ہے، اور روزانہ بکریوں کے ڈیور سے ایک دو بکریاں گم ہو ہی جاتی، تم اپنے مالک سے کہہ دینا، مالک تمہاری بات مان جائے گا۔ چرواہے نے کہا اے اجنبی آدمی، تم مجھے چوری کرنا سکھلاتے ہو، سنو اگر میں اپنے مالک کو کہہ دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئی تو میری بات مان بھی جائے گا، وہ مان جائے گا، لیکن سنو انگلیاں آسمان پر اٹھائے ہوئے اور اس جگہ سے گزر رہے اور یہ کہتے جا رہے آئین اللہ آئین اللہ۔ اے اجنبی آدمی یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اپنے مالک کے مالک کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ وہ مالک تو آسمان سے بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ساتویں آسمان کے اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے، پہاڑوں میں کوئی چیونٹی اگر چل رہی ہے ان کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے۔ وہ مالک کو میں کیسے دھوکہ دوں گا؟ اس دنیا میں میں اپنے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میرا مالک میری بات مان بھی سکتا ہے، مجھ پر اتنا ان کا بھروسہ ہے، لیکن میں اس مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہیں، ایک بکری ان سے کوئی خرید رہا ہے، پھر ان کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان بکریوں کے چمڑے کو میں جنگلوں میں پھینک دوں گا، تم ان کی قیمت لے لو، نقد قیمت لے لو۔ وہ چاہتا تو اس آدمی اپنی بکری کو بیچ سکتا تھا، کچھ پیسہ بھی مل جاتا، اپنے مالک کو دھوکہ بھی دے سکتا تھا، لیکن جنگلوں میں رہ کر خوف الہی دیکھیے اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے، اللہ سے کتنے ڈرنے والے، خوف الہی ان کے دل میں کیسا تھا؟ جنگلوں میں رہ کر بھی اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے، جنگلوں میں رہ کر بھی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا اے چرواہا، تم کسی کی غلام ہو، اور غلام جب کسی مالک کے پاس رہتا ہے تو مالک کے اندر میں ہوتا ہے، مالک سے وہ اجازت لیتا ہے نماز پڑھنے کی، مالک سے وہ اجازت لیتا ہے یہاں جانے کی، وہاں جانے کی، عبادت کرنے کی۔ جب کوئی کسی انسان کے پاس، کسی مالک کے پاس غلامی کرے گا، وہ پوری طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا، نماز نہیں پڑھ سکے گا، روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ وہ اس کی مالک کے پاس چلا اور ان کے مالک سے کہا فلا تم اس غلام کو بیچ دو، تم اس غلام کو بیچ دو۔ جو بھی رقم طے کیا اس کے بعد غلام کو خرید لیا اور خرید کر غلام کو آزاد کر دیا، جتنی بکریاں تھی خرید لی اور خرید کر اس غلام کو دے دیا۔ میرے بھائی، تو اس دنیا میں بھی ان کا نتیجہ ملا اور اس دنیا میں بھی ان کو نتیجہ ملے گا۔ تو ایمان والوں کی پہچان یہی ہے کہ جنگلوں میں رہے، سمندر میں رہے، کوٹھیوں میں رہے، الماریوں میں بند رہے، چاہے کسی بھی جگہ میں رہے، ان کے دل میں خوف الہی ہونا چاہیے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کسی کے منہ پہ اچھائی کر دی، ان کی تعریف کر دی، پھر جب تھوڑی دیر اور آگے گزرے تو ان کی برائی کرنا شروع کر دی، ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیے۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، یقین جانیے آپ جہاں کہیں بھی رہیں آپ کے دل میں خدا کا ڈر ہونا چاہیے۔ اب آئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ جب کوئی انسان، کوئی لڑکا، کوئی اسٹوڈنٹ میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے ہی سے 8-10 مہینہ پہلے سے ان کی تیاری کرتا ہے۔ جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنی بلڈنگ بنانی ہے، مجھے اتنا مکان بنانا ہے، پراپرٹی کرنا ہے، تو اس کی تیاری وہ پہلے ہی سے کرتا ہے۔ لیکن ہمیں جنت مل رہی ہے، اتنے نعمت والی جگہ ہمیں مل رہی ہے، میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ ان کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہم اور آپ بیٹے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں،
मेरा खुद मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई। फिर ये सोचते कि अपने बेटे के लिए कुछ ज़मीन खरीद कर रखें, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा कि मेरे अब्बू ने इतनी ज़मीन खरीदी, मेरे अब्बू ने इतनी बिल्डिंग बनाई। लेकिन हमने आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा, आखिरत के बारे में गौर नहीं किया कि हम जो इस दुनिया से चले जाएंगे, ये बिल्डिंग हमारी रह जाएगी, ये ज़मीन हमारी रह जाएगी। हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहला सहाबी है, पहला खलीफा है, सहाबी में पहला खलीफा है। अल्लाह के रसूल की बात अगर किसी के हाथ पर बैत होते तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था जो कुछ कमा कर लाता था और अपने मालिक अबू बकर को देता था। जो भी कमा कर लाता था अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया करता था। एक दिन वो उन्हीं पैसों से कुछ सामान खरीदा, कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ फल फ्रूट खरीदा और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सामान को खा लिया, उस चीज़ को खा ली। कुछ भी फल वगैरह दिया है, आपने उसको खा लिया। अबू बकर ने कहा मा तदरी हुआ, अबू बकर से कहा मा तदरी हुआ, अरे मेरे आका क्या आप जानते हैं जी ये जो चीज मैंने आपको दी ये हलाल की थी या हराम की थी, ये चीज हलाल की थी या हराम की थी। अबू बकर का जवाब ही था माँ हुआ ये क्या थी मुझे नहीं मालूम। गुलाम का कहना ही था कि मैंने ये जो चीज आपको ला कर दी, कोई सामान ला कर दिया तो पता है कि ये चीज हलाल है या हराम। अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम। उस गुलाम ने कहा मैंने कहावत गढ़ी थी, जंगल में कोई इंसान जा रहा था ज़माने जाहिलियत में, अपनी बीवी को लेकर जा रहा था, उनकी बीवी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी के पेट में बच्चा होने वाला है, पेट में बच्चा है या बच्ची, लड़का या लड़की। मैंने कहावत गढ़ी थी, तक्काहन तो मैंने कहावत गढ़ी थी और मैंने उस आदमी को बता दिया था कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा, मैंने कह दिया था। कुछ महीनों के बाद उनका बेटा पैदा हुआ। फिर वो आदमी मुझसे मिला और मुझसे मिलने के बाद कहा क्या फला तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा होगा, हकीकत में मेरा बेटा ही हुआ है। मैं इन कहानत की आवाज़ तुम्हें कुछ रुपया दे रहा हूँ, कुछ पैसा दे रहा हूँ, वो पैसा मैंने उससे ले लिया, वो सामान मैंने उससे ले लिया और उसी सामान से कुछ चीज़ें खरीद कर मैंने आपको दे दी और आपने उस चीज़ को खा लिया। अबू बकर का गुलाम था, ज़माना जाहिलियत में कहानत गढ़ी थी। कहानत समझ रहे ना, कोई इंसान आ गया और कहता कि मेरी किस्मत मालूम करो कि मेरी कहाँ शादी होगी, खुशियर गांव में होगी कि तालबोना में होगी कि जंगला में होगी, ये कहानत होता है।